السلام علیکم، میں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کو دہراتے ہوئے سوال کیا کہ 11 سالوں میں تحریک طالبان نے پی ٹی آئی پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ کوئی تو ایسی عزیز داری یا کوئی تو آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز مشترک ہے۔ 11 سال سے پی ٹی آئی کے کسی اہم عہدیدار پہ کسی وزیر، مشیر اور لیڈر پر حملہ نہیں ہوا، اور اس 11 سال میں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو کے پی کے میں موجود ہیں، وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان پہ حملے ہوئے ہیں۔ اور آپ ابہام پیدا کر کے گنجائش پیدا کرتے ہیں ٹی ٹی پی ہو، باقی دہشت گرد گروپس ہوں، وہ کے پی میں آپریٹ کر سکیں، اور یہ اب آپ ابہام جان بوجھ کے پیدا کرتے ہیں۔ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، افغانیوں کو، غیر قانونی افغانیوں کو واپس نہیں بھیج سکتے۔ اس سے پہلے سندھ کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا تھا کہ پاکستان کے علاوہ افغانستان کا کوئی ہمسایہ ملک اس پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگاتا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو اس کی ثبوتیں دینی چاہیے جو ریاست ہیں اس کو۔ جب میں نے یہ بات کی، وہ آئی ایس پی آر صاحب نے جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں نیچے میں، تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ باقی ملک بھی جو ہیں وہ افغانستان کے باؤنڈری پر ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ شکایات نہیں ہو رہی کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارا پلی یہ ہے کہ جب ہم چیخ رہے تھے کہ ان لوگوں کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، ان کو آباد نہ کرے، پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کو نہ لائیں، ہماری تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن آج یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ تو یا تو یہ اس وقت جھوٹے تھے یا اب جھوٹے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 6 جنوری کو پریس کانفرنس میں سہیل افریدی کے اسی نوعیت کے بیانات چلا کر ان پر سخت تنقید کی تھی، اور یہ سوال بھی کیا تھا کہ دہشت گرد تحریک انصاف پر حملے کیوں نہیں کرتے جبکہ باقی جماعتوں کے اوپر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کچھ یوں جواب دیا ہے۔ 1947 سے لے کر 2025 تک جب کسی سرکاری ادارے کے بندے نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہوگا وہ یہ جھوٹ ہے۔ ہمارے وزراء پر خودکش ہوئے، ہمارے وزراء شہید ہوئے، ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ ادھر ہمارا جو ہے ابھی پختونیار آیا ہے، اس پر خودکش ہوا ہے۔ ہمارا لیاقت ادھر آیا ہوا ہے، ایم پی اے ہمارا پاپولیشن کا منسٹر تھا، اس پر دھماکہ ہوا ہے۔ ہم نے شہادتیں دی ہیں، چاہے ایز اے پارٹی ہو چاہے ایز اے قوم ہو۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ ہم پر اٹیک نہیں کرتے۔ آپ کسی ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کسی کے منہ میں دے رہے ہیں کہ آپ ان پر خودکش کریں، ان کو نشانہ بنائیں، ان پر اٹیک کریں، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہیں ان کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج سہیل افریدی کے سندھ کے دورہ کا آخری دن تھا ناظرین، اور ان کی شکایت تھی کہ سندھ حکومت نے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور ان کو مزار قائد پر جلسہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اس حوالے سے کل سارا دن باغ جناح گراؤنڈ میں تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ پتھراؤ اور شیلنگ کا مقابلہ جاری رہا تھا، اور اسی دوران تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے آج ٹی وی کی خاتون رپورٹر ہمنا نثار سے بدتمیزی بھی کی گئی اور ڈرائیور کو زخمی بھی کیا گیا، اور ڈی ایس این جی وین کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے جو 2 ہفتے تک جاری رہے گا۔ توقع ہے کہ اسی اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہو جائے گی۔ یہ معاملہ 7 اگست سے ناظرین لٹکا ہوا تھا، جب اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کو نااہل قرار دیا گیا تھا، عمر ایوب صاحب کو۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا، لیکن اسپیکر نے انہیں نوٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا تھا، چونکہ عمر ایوب نے اپنی نااہلی کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا، اور اسپیکر کا موقف تھا کہ جب تک یہ معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے تب تک وہ اپوزیشن لیڈر کو نامزد نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی ہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا کوئی سرپرائز فیکٹر بھی آ سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر گھمرو صاحب، سینیٹر ضمیر گھمرو، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک وکیل بھی ہیں اور آپ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی نمائندگی کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کیسر احمد شیخ صاحب، السلام علیکم جی، وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں گے۔ آفتاب عالم صاحب ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، صوبائی وزیر خیبر پختونخوا۔
سب سے پہلے جو سوال بنتا ہے اور وہ یہ بنتا ہے ضمیر گھمرو صاحب آپ سے کہ جو آج ہماری ڈی ایس این جیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے کسی کو اریسٹ کیا ہے اس حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ سہیل افریدی صاحب کا جو دورہ ہے بڑی اچھی طرح سے شروع ہوا، آپ نے جا کے اجرک ان کو پہنائی، ٹوپی پہنائی، اور پھر آپ نے رکاوٹیں کھڑی کر دیں. تو ایک طرف سے آپ نے اچھا استقبال کیا اور پھر تعریف بھی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی اپنا معاملہ خراب کر دیا. نہیں، ہم نے رکاوٹ کوئی کھڑی نہیں کی. ہم نے تو اس کا استقبال کیا کہ وہ ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں اور وہ آئے ہیں، تو ہم نے اس کا استقبال بھی کیا، اور وہ حیدرآباد بھی گئے اور وہ انہوں نے مختلف دورے بھی کیے، اور ان کو مزار قائد کے گراؤنڈ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اجازت دی گئی جلسہ کرنے کی. لیکن اجازت انہوں تو نے نہیں کہا دی کہ گئی نا ضمیر صاحب؟ اجازت دی گئی تھی، بالکل اجازت دی گئی تھی، اجازت دی گئی تھی، ان ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ جو ہے وہ اندر مزار کے جو ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں کریں گے کیونکہ وہ بڑا میدان ہے، تو وہاں ان کے کوئی لوگ پورے نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو جلسہ کریں گے وہ باہر کریں گے اس گراؤنڈ سے. تو اس پر سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کو جو پرمیشن ہے، اور اس پرمیشن میں جو ہے وہ فیس بھی پلانی پڑتی ہے، وہ بھی انہوں نے پلائی تھی کہ ہم یہاں کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو باہر روڈ پر کریں گے. تو روڈ پر تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو سکتی ہے، دیکھیں ملک کے حالات کیا ہیں، وہ ٹیررزم ہے، سب کچھ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ جو فیصلہ کرتی ہے، وہ پہلے اپلیکیشن اس کو دی گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ مزار قائد پر. ہم نے تو کہا کہ آپ کو ہم فری فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن بعد میں جو آرگنائزرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اندر جلسہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ گراؤنڈ بڑا پڑتا ہے اور لوگ شاید کم تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ باہر کیا اور روڈ پر کیا. کتنے لوگ تھے؟ آپ لوگوں نے اسیسمنٹ لگائی ہوگی، کتنے لوگ پی ٹی آئی کے جلسے میں تھے؟ یہ تو مختلف لوگ مختلف کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ہزار ان کے لوگ تھے، زیادہ نہیں آ سکے کیونکہ وہ موبلائز نہیں کر سکے یا جو بھی تھے. تو وہ پارٹیز کے ڈفرنٹ جو ہے وہ کنٹراڈکٹری ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اتنے آدمی ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ جو آبزرو کر رہے ہیں دیکھو 3-4 ہزار لوگ تھے، وہ اتنے نہیں آ سکے تھے. تو میرے خیال میں کہ ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ صحافیوں پر بھی تشدد کیا ہے. اچھا، اس پہ میں آتی ہوں، چونکہ جو صحافی پہ تشدد کیا ہے ان کا تعلق ہمارے ہی چینل سے ہے. آفتاب عالم صاحب، پہلے تو ضمیر گھمرو صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے آپ کو مزار قائد کے اندر اجازت دے دی تھی جلسے گاہ کے اندر، گارڈن کے اندر، کہ آپ وہاں پہ جا کے جلسہ کریں. آپ نے خود ہی وہاں پہ جلسہ نہیں کیا اور کہا کہ ہم سڑک پہ کریں گے، یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منیزی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، اس طرح ہے کہ یہ بالکل میرے خیال میں غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، اور ہائیں بائشائیں، چونکہ پیپل پارٹی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. وہ بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی ابھی نہیں رہی، یہ تو ہم پہلے سے اس بات کے اوپر کنونس ہے. جو شرمناک کرتوت انہوں نے صرف اور صرف کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی شکل میں جو ہے، نہیں، مگر آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ جی آپ یہ جلسہ جو ہے وہ مزار قائد کے اندر جو وہاں پہ احاطہ ہے ادھر آپ کر سکتے ہیں، اجازت دی گئی تھی آپ کو کہ نہیں؟ بالکل جی، بالکل اجازت ہمیں دی گئی تھی، لیکن یہ بات کرنا کہ نہیں یہ اندر جلسہ نہیں کر رہے تھے اور یہ باہر چوک پہ یا روڈوں کے اوپر جلسہ کرنے کا ان کا ارادہ تھا، تو مجھے یہ جواب دیا جائے کہ جب چیف منسٹر صاحب حیدرآباد سے واپسی پہ تھے تو کس نے ان کا راستہ جگہ جگہ روکا اور ان کو جگہ جگہ کے اوپر ڈائیورژن لینے کی ضرورت پڑی. اور وہ فاصلہ جو گھنٹہ، سوا گھنٹہ یا میکسیمم جو ہے 1.5 گھنٹے میں آپ طے کر سکتے ہیں، تو چیف منسٹر صاحب 8، 8.5، 9 گھنٹے میں وہ راستہ. اچھا، وہ سوال میں آپ سے ان سے ضرور پوچھوں گی، مگر جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم باغ جناح کا ان کو دے چکے تھے پرمیشن، انہوں نے خود ہی انسسٹ کیا کہ جی ہم سڑک کے اوپر کریں گے، سڑک کے اوپر تو ہم نہیں اجازت دے سکتے کسی کو بھی کہ وہ جلسہ کریں، تو آپ باغ جناح میں کر لیتے جلسہ، کیا مسئلہ تھا؟ یہی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط بیانی ہے. اسی طرح کوئی اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف ہو تو وہ پیش کرے، حالانکہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا. ظاہری بات ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے سپورٹر جو ہے، تو آپ کو نہیں دیا گیا تھا اجازت، دیا ہی نہیں گیا تھا باغ جناح میں جلسہ کرنے کی. نہ سینکڑوں ہوتے ہیں، وہ تو
لاکھوں اور جو ہیں وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، تو آپ کو بیچارے کوئی ان کو تو یہی گھبراہٹ تھی. آپ کو کوئی اجازت، ریٹن اجازت نہیں دی گئی تھی باغی جناح میں جلسہ کرنے کی؟ نہیں جی، جو یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ انہوں نے جلسہ کرنے سے انکار کیا اور یہ بار روڈوں کے اوپر جلسہ کرنے کے اوپر بضد تھے، تو میرے خیال میں یہ غلط بیانی ہے. یہ غلط بیانی ہے. انہوں نے ہمیں اجازت دی تھی ضرور، لیکن بعد میں جو ہے بیچارے ہو سکتا ہے یہ مجبور ہو گئے ہوں، کہیں سے جو ہے حکم جو ہے آیا ہو ڈپارٹمنٹس کو کہ جو ہے ان کا راستہ روکنا ہے ہر صورت میں، اور آپ لوگوں نے یہ گستاخی کس طرح کی، آپ لوگوں نے جرأت کس طرح کیا. ٹھیک ہے. اچھا کیسر احمد شیخ صاحب، آپ کا تو تعلق کراچی سے ہے، آپ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ تو وفاق کے اندر ہیں، مگر ایک حسن ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کا کہ جی اپوزیشن جہاں بھی جائے وہ احتجاج کا حق اس کو ہوتا ہے. جب آپ اپوزیشن جس طرح آفتاب عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ کراچی ہو، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دس از مائی ٹیریٹری، ڈونٹ یو ڈیئر کم ان ٹو اٹ؟ یہ میسج کیسا جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں کراچی تھا کل، آج وہاں سے آیا ہوں. تو جس فلائٹ میں سہیل افریدی صاحب گئے، میں بھی اسی فلائٹ میں تھا، اسلام آباد سے کراچی جو ڈیلے ہو گئی تھی، جو پہنچا وہاں. تو وہاں انہوں نے بھرپور استقبال رکھا ہوا تھا پی ٹی آئی نے. پہلے تو سندھ حکومت نے ان کو اجرک پہنائی، وہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا. آگے وہ کہتے ہیں حیدرآباد سے جب کراچی آ رہے تھے جگہ جگہ رکاوٹیں ہوئیں، اور جو رستہ 2 گھنٹے میں پر ہوتا ہے وہ 7 گھنٹے لگے. وہ جو کہہ رہے ہیں تو کچھ حقیقت ہوگی، وہ تو دیکھیں نا، وہ ٹائم تو لگا ان کو. لیکن باقی یہ جلسے کی اجازت تو دی ہوئی تھی، اور جلسے میں وہ تو دوسرے دن کی بات ہے نا. وہ تو پہلے ایک دن آئے تھے حیدرآباد سے، تو اس دن تو یہ اکٹھے ہی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم سڑک پہ کریں گے، اور سڑک پہ کیا بھی انہوں نے. یہ جلسہ دیکھیں نا، اس دن اگر رکاوٹیں تھیں تو لوگ کیسے پھر آ گئے تھے وہاں سڑکوں پہ. تو اصل میں ان کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے نہیں. جتنی یہ توقع کرتے تھے نا اتنے تو لوگ آئے نہیں تھے ہی نہیں اتنے. تو ابھی باتیں تو ان کی سن لیں گے. اب لوگ متنفر ہو گئے ہیں اور تھک گئے ہیں ان کی روز روز کے احتجاج سے، اور روز روز کے یہ کہ بھائی پروٹیسٹ کریں گے. تو کراچی جیسا شہر جہاں سے انہوں نے بھرپور پچھلے الیکشن میں 2018 میں وہاں پہ سیٹیں لی ہیں بالکل، ساری، بہت سیٹیں لی. اور کراچی میں ان کی اچھی خاصی سپورٹ ہے. میں جانتا ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، ان کی سپورٹ تھی، لیکن ان سپورٹ اپنی خود خراب کر دی ہے. یہ ساری نیگیٹو باتیں کرتے ہیں روز، ملک کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. چلیں اس پہ تو بعد میں آتے ہیں. ضمیر گمرو صاحب، آپ کی لوگ جو ہے نا وہ تھک گئے، وہ روز روٹی کپڑا مکان مکان چاہتے ہیں. جی ہم ادھر ہی اٹکے ہوئے. ضمیر گمرو صاحب، آپ نے آفتاب عالم صاحب کی بات سنی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں رکھی ہوئی تھیں. حیدرآباد سے کراچی جب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نکلے تو ان کو 7 گھنٹے لگ گئے، اور کئی جگہوں پہ ہمارے رپورٹرز نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ آپ نے ان کو سلو ڈاؤن کیا، روکا نہیں مگر سلو ڈاؤن کیا. نہیں، یہ تو دیکھیں چیف منسٹر ہے، وہ تو گئے تھے جو ہے وہ اپنا لوگوں کو حیدرآباد میں ان کے 2 فنکشنز تھے. اس کے بعد جو ہے دیکھیں 2 روڈس ہیں جو کراچی آتے ہیں. ایک تو سیدھا نوری آباد سے حیدرآباد آتا ہے، دوسرا تھٹے سے آتا ہے، اور 2 ہی روڈس ہیں یہ تو، اور تو کوئی روڈ نہیں ہے. تو ان کو جو ہے وہ کہاں جو ہے وہ کہاں رکاوٹ ملی تھی، وہاں کوئی لوگ تھے. یہ تو خود موبلائزیشن کے لیے آئے تھے، تو ان کو موبلائزیشن میں تو دیر تو لگی ہوگی. وہ کہیں گئے ہوں گے، کہیں ٹھہرے ہوں گے. اور سندھ گورنمنٹ تھوڑی روٹ چیف منسٹر کا ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہ تو چیف منسٹر کہتا ہے کہ یہ میرا روٹ ہے. تو میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی. ہاں ہو سکتا ہے کوئی روڈ کی ڈائیورشن ہو سیکورٹی کی وجہ سے یا کسی اور ایشو کی وجہ سے، لیکن ہم نے جو ہے وہ ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا. ایز فار ایز دیئر پروٹیسٹ از کنسرن، آفتاب عالم صاحب نے جو بات کی بالکل ان کو جو ہے وہ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل ہم نے پرمیشن دی اور وہ ریٹن میں موجود ہے. ان کے جو ہے وہ لیڈر ہیں ایک حلیم عادل شیخ، اس نے خود کہا ہے، آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہم اتنے عرصے میں اتنے لوگ کہاں سے موبلائز کر سکیں گے، اتنے لوگ نہیں آئیں گے، ہم باغ جناح میں کیسے جلسہ کریں گے. تو یہ خود جو ہے وہ موبلائز نہیں کر سکے. باقی پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ نے ان کو بالکل ویلکم کیا، لیکن لوگ نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو اپنی دیکھیں تو وہ یہ جہاں بھی گئے ہیں تو لوگ نہیں نکال سکتے ہیں نا. یہ تو فیکٹ ہے. ابھی آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ ہم ایسے ہے روڈ پر آ گئے، پھر یہ دوسری باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں نا. تو میرے خیال میں ان کو اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اور کلیئرلی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ موبلائز نہیں کر سکے. آفتاب عالم صاحب، آپ لوگ موبلائز نہیں کر سکے یہ کہہ رہے ہیں.
घुमरो साहब, और वो ये भी कहते हैं साथ साथ کہ جی ہم لوگ جو آپ رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے ایسا سچ آپ کے خلاف کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی تھیں. یہ تو ایک بات ہو گئی، مگر ایک چیز کا جواب ضرور دیجئے آفتاب عالم صاحب. یہ جو ہماری خاتون رپورٹر ہیں ہمنا نثار، ان کے اوپر آپ کے کارکنان نے دھاوا بول دیا، ہمارے ڈرائیور کو زخمی کر دیا، ہماری DSNG جو ہے وہ تباہ کر دی. یہ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مین سٹریم میڈیا کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے آپ کے کارکنان کی طرف سے؟ دیکھیں، ہمیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو کسی سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا لوگ کتنے تھے کتنے نہیں تھے. وہ پوری قوم نے دیکھیں کہ لوگ کتنے تھے، اور میرے خیال میں جو ہیں ہمیں ان سے کوئی ایکنالجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپریسیشن کی ضرورت ہے. بلکہ یہ بیچارے جو بار بار یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلیں یا لوگ نہیں نکالے گئے، تو میرے خیال میں یہ بیچارے جو ہیں گھبراہٹ کا شکار ہیں. کراچی تو آج سے نہیں، کراچی تو 2013 سے خان صاحب کا جو گڑ رہا ہے. کراچی کی 100% سیٹس ابھی بھی 2024 8 فروری کو بھی ہم کلین سویپ کراچی سے کر گئے ہیں، اور اندرون سندھ بھی ہم 50% سے زیادہ ہم سیٹیں جیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ تو آپ کہیں گے کہ جی لاکھوں لوگ تھے، وہ کہیں گے کہ جی چند ہزار تھے، پولیس ذرائع کہہ رہے ہیں 5000 تھے. وہ ایک لا حاصل ڈیبیٹ ہے. مگر یہ جو مین سٹریم میڈیا کو سیاسی جماعتیں نشانہ بنا دیتی ہیں اپنے غصے کا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادتی ہے؟ اس لیے چونکہ ہم تو صرف رپورٹنگ کے لیے وہاں پہ آئے ہیں، ہم تو خود مصیبت میں ہیں. جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں، اور جس قسم کی قدغنیں، ایک طرف سے حکومت قدغنیں لگاتی ہے، ایک طرف سے آپ پتھر مارتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ دیکھیں منیزہ صاحبہ، میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے یہ حرکت کی ہوگی. ظاہری بات ہے واقعہ ہوا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں، اس کو جو فائنل ججمنٹ جو ہے اس کے اوپر پاس کرنا میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ 9 مئی کے سارے ڈرامے جو رچائے گئے ہیں اس کو دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تو یہ نہیں کیا. مگر آپ انکوائری تو کریں نا. یہ تو ایک فیئر بات ہے نا کہ کم از کم آپ انکوائری کریں. اچھی بات ہے کہ انکوائری میں پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر کالی بھیڑے کون ہیں، آپ کو کون بدنام کر رہا ہے. اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا. جی ظاہری بات ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ادارے کی طرف سے ہمارے جو ہائی افس ہیں ان کے ساتھ یہ بات اگر ٹیک اپ کی جائے اور ان کا جو ہے ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنے پروونس کے لیول کے اوپر جو ہماری سندھ ہم تو آپ کو ہائی اپ سمجھتے ہیں. آپ وزیر قانون ہیں خیبر پختونخوا کے، تو آپ بھی یہ انیشیٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن دیکھیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ میرے پاس کوئی سینٹر میں یا سندھ میں کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ چونکہ پارٹی کا کام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کسی بھی ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ کسی سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ محب وطن ورکر ہے اور بندہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرکت کسی اور نے کی ہوگی ہمیں بدنام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی بات پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور بڑا اہم سوال آج اب سامنے آ رہا ہے چونکہ اسی ہفتے لیڈر آف اپوزیشن نامزد ہوں گے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور وہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. اس لیے چونکہ اگر مذاکرات آگے ہونے ہیں تو اس کا جو دروازہ ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کے گھر سے ہی کھلتا ہے. اب وہ لیڈر آف اپوزیشن کون ہوگا ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پا رہا، اس لیے چونکہ ابھی تک محمود خان اچکزئی جس کو PTI نے نامزد کیا تھا ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا. یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن لیڈر کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر. اپوزیشن لیڈر PTI نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کر دیا تھا، مگر اگست سے وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے چونکہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے یہ کہا کہ معاملہ سب جوڈس ہے، مگر اب توقع کی جا رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کر دیا جائے گا. کیسر احمد شیخ صاحب، آپ تو بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اور ہمیں شیلا رضا صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے. ڈیپیوٹی اسپیکر کا ان کا ایکسپیرینس ہے سندھ کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کری، ان سے بھی پوچھیں گے. مگر آپ کا چونکہ بڑا لمبا طویل ایکسپیرینس ہے، اتنی دیر تک یہ معاملہ لٹکا رہا، آپ کہتے رہے مذاکرات مذاکرات مذاکرات، تو گیٹ تو محمود خان اچکزئی صاحب ہوں گے نا اس کے، چونکہ لیڈر آف اپوزیشن ہے مذاکرات کے لیے.
اب یہ بتائیے کہ از اٹ اے فورگون کنکلوژن کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہی ہوں گے چونکہ نامزد انہی کو کیا گیا، یا آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، آج تو اسمبلی میں یہ بات خود اسپیکر صاحب نے کہی کہ یہ پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپوزیشن لیڈر کو نہیں نامینیٹ الیکٹ نہیں ہونے دے رہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے. کل ہم آپ کو ڈیٹ دے رہے ہیں، کل تک آپ اپنا جو بھی نام ابھی تک انہوں نے نام اس طرح دیا نہیں نا، تو ابھی جو نام دے رہے ہیں وہ کل 3 بجے تک اپنا نام دے دیں، اور جو ہوگا اس کا پروسیجر کے تحت الیکشن ہو جائے گا. تو جو بھی اپوزیشن نام دے گا آپ اس کو کنسیڈر کریں گے؟ جس کے پاس کنسیڈر کا کیا، وہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ میجارٹی آف اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کرنا. میجورٹی آف اپوزیشن. اب اپوزیشن کے اندر شیلا رضا صاحبہ کچھ افواہیں ہیں، کنفرم نہیں ہے، کہ آپ لوگ بھی اپنا کوئی اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے جا رہے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، اوکے. اور ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے ابھی تک. کل ہو رہی ہے نا 2 بجے آپ کی اب پارلیمانی کل پارٹی کا ہو اجلاس رہی ہے ہوگا. 2 بجے، لیکن اس میں کیا ایجنڈا ہوگا مجھے نہیں معلوم، نمبرز تو آپ کے پاس نہیں ہیں. اور ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو کبھی ہمارے ساتھ ہو چکی ہو، کہ ایک دفعہ مخدوم امین فہیم کو لیڈر آف دا اپوزیشن ہونا تھا لیکن ہو گئے تھے مولانا صاحب. اچھا، ہم ایسا تو آپ ایسا نہیں کرنے. اچھا آفتاب عالم صاحب، آپ لوگوں کے اوپر کیا پریشرز ہیں کہ کون ہونا چاہیے لیڈر آف اپوزیشن؟ اتنا لمبا طویل عرصہ گزر گیا ہے، تقریباً 6 مہینے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد نہیں کیا گیا، نوٹیفائی نہیں کیا گیا. کیا آپ کے اوپر یہ بھی کوئی پریشر تھا کہ آپ کی پارٹی میں سے کوئی اور لیڈر آف اپوزیشن نامزد ہو؟ نہیں جی، دیکھیں ہماری پارٹی میں خان صاحب کی بات جو ہے وہ حتمی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو نومینیٹ کیا تھا، لیکن میرے خیال میں ان کی قبولیت نہیں ہے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر. جس طرح ہمارے چیف منسٹر صاحب کی قبولیت نہیں تھی، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے ان کے خلاف جو ایک محاذ جو ہے، ایک پریس کانفرنس کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی، باقی جگہوں کے بھی اوپر بھی شروع ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی، بالکل میرے خیال میں یہ اپنے آپس میں جو یہ مکمکہ اب تک کھیلتے رہے ہیں 30-40 سال، تو ابھی بھی ان کا یہی ارادہ ہے. اور پیپل پارٹی تو انکار بھی کرتی رہی، کبھی اقرار کرتی رہی ہے کہ اب ہم حکومت میں بھی نہیں ہیں، حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور قوم یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ لکھی جا چکی ہے. اور میرے خیال میں تاریخ میں پیپل پارٹی کو بھی بڑے جو بیانک الفاظ میں جو ہے وہ یاد کیا جائے گا. مگر یہ بتائیے کہ آپ کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نامزد ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آبسٹیکلز ہوں گے؟ نہیں جی، ہمارے پارٹی میں چونکہ اس میں جو رولز بزنس رولز جو ان کا کانڈکٹ ہے، رولز 2007، تو اس میں بڑا واضح ہے رول 38-39 کے جو سگنیچرز ہیں آپ کے پارلیمنٹیرین کے، ان کی ویریفیکیشن کی حد تک اسپیکر صاحب کے ساتھ اختیار ہے. باقی ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. ابھی بھی یہ اللیگل انہوں نے ابھی تک یہ نوٹیفیکیشن روکی رکھی، اور ظاہری بات ہے کہ کسی کے اوپر ان کا نومینیشن جو ہے وہ ناگوار گزرا ہوگا. میرے خیال میں ابھی بھی جو انہوں نے کیا، چلیں ہم کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، ابھی بھی اگر یہ کر دیں تو ان کی مہربانی ہوگی، نہ ہو تو ویسی بھی جو ہے یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں. جی کیسر احمد شیخ صاحب، میں تو اس لیے حیران ہوں، انہوں نے یہ بات کہی قبولیت کی، تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی تو بہت سخت قبولیت تھی. آپ کو یاد ہوگا جب 2014 میں یہاں پہ پی ٹی آئی نے دھرنا کیا تھا، تو جو پہلی اوپننگ سپیچ کی تھی بطور اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب نے کی تھی. میاں نواز شریف صاحب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگ سب اسمبلی کے اندر آ گئے تھے، ہنگامی اجلاس ہوا تھا، محمود خان اچکزئی صاحب اٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بگڑا ہوا ایچ کا لڑکا عمران خان. تو میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب محمود خان اچکزئی جب لیڈر آف اپوزیشن بنیں گے، آپ لوگوں کی ماضی میں ایک انڈرسٹینڈنگ رہ چکی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ رہ چکی ہے، آپ لوگ اس کو جلد از جلد ایکسیپٹ کر لیں گے؟ نہیں، ہماری طرف سے تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
کل جو ہے خود آج اسپیکر بغیر کسی کے کہے قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بالکل مسئلہ نہیں ہے, جو بھی میجارٹی ہوگی اس کو بالکل اناؤنس کریں گے, اور کل کا ٹائم دے دیا اسپیکر صاحب نے 3 بجے کا, اور خود ہی وہاں پہ نام پیش ہوا ہے محمود خان چکدئی کا اپوزیشن کی طرف پی ٹی آئی کی طرف سے. انہوں نے کہا جی خان صاحب کے بھی یہی کینڈیڈیٹ ہے. تو اگر وہ مشترکہ طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی میجارٹی ہے تو اپوزیشن بالکل لیڈر ہونا چاہیے. وہ تو اسمبلی کا ایک بہت زیادہ امپارٹنٹ رکن ہوتا ہے اس کا. وہ اپوزیشن تو کسی بھی اسمبلی اسی کا ہفتے ہو جائے گا یہ معاملہ. اب دیکھیے اگر ان کی وہ چاہتے ہیں تو کیوں نہیں ہوگا, ان کا تو وہاں اچھا چاہتے ہیں اپوزیشن چاہتی ہے, اپوزیشن کے اوپر ہی ہے نا جی. ٹھیک ہے, یہ اس کے پر مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور ایران کے اوپر بھی بات کرنی ہے, چونکہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ایران ہمارا پڑوسی ہے, براہ راست اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہوگا اگر وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس ہفتے پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہونا ہے, اور وہ یہ ہونا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو نامزد کیا جائے گا. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کیا جائے گا, مگر یہ نہیں معلوم کہ اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں کیا وہ اس الیکشن کا حصہ لیں گی کہ نہیں لیں گی. شیلا رضا صاحبہ, آپ کہہ رہی تھی کہ اس وقت تو کوئی ایسی توقع نہیں کی جا رہی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر اپنا لیڈر آف اپوزیشن نامزد کرے گی کہ نہیں, مگر اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے لمبے عرصے سے لیڈر آف اپوزیشن ہی آپ نے نامزد نہیں کیا ہوا تھا قومی اسمبلی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو قبولیت ہی نہیں ہے محمود خان اچکزئی صاحب ہمیں یہ کی. پوچھنا چاہیے کہ قبولیت کہاں نہیں ہے. وہ جن کو اعتراض تھا یوں کر کے چادر پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یوں کرتا ہے, وہاں پہ قبولیت کا مسئلہ ہے نا. ہمارے کسی پارٹی لیڈر نے, کسی پارٹی کے آدمی نے, نون لیگ نے کسی کا ان کا اس طرح کا بھی مذاق نہیں اڑایا. نہ آپ کا خان صاحب کی طرف اشارہ ہے, چونکہ جی بالکل عمران خان اور صاحب نہ ہی ہمیں راجہ ناصر عباس صاحب پہ مسئلہ ہے. وہ تو بیچارے کہہ رہے تھے کہ میرا ایک ممبر MWM کا موجود ہے, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ان کی سیاسی بصیرت یہ تھی کہ جو شخص اپنی جماعت کا لیڈر ہوتے ہوئے آزاد لڑا ہے, جس پارٹی کا وجود نہیں ہے اسمبلی میں, یہ اس میں شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل میں. تو یہ پارٹی بصیرت ہے. پھر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو تاریخ یاد رکھے گی. تاریخ تو یہ یاد رکھے گی کہ جو بھی اس ملک میں مظلوم بننا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ بھٹو والا کام ہو رہا ہے. اچھا, تاریخ تو یہ یاد رکھے گی, تاریخ تو یہ یاد رکھے گی کہ اس وقت صدر مملکت جو ہیں وہ تقریباً 13.5 سال جیل میں رہے بغیر کسی سزا کے, اور تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کنوکٹ ہو گیا. جی آفتاب عالم صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, قوم کے سامنے سارا سچ بھی جھوٹ بھی جو ہو رہا ہے. دیکھیں جو انہوں نے بات کی اپوزیشن لیڈر صاحب کی یا خان صاحب کی, ان کے بارے میں جو پاسٹ میں ان کی کمنٹس رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہیں. اور ابھی جو آپ ابھی کے سینیریو کے حوالے سے آپ بات کریں, یہ میرے قبولیت سے مراد میں صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جن کے بل بوتے میں یہ حکومتوں میں آئے, صدر بنے, وزیر اعظم بنے, کیبنٹ بنی ہے, ان کی ایون پروونشل حکومتیں بنی ہیں, چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو, تو جن کی کندھوں کے اوپر یہ آئے ہیں تو انہیں کے سامنے ان کی قبولیت نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ یہ ہم انشاءاللہ ان کو اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کر کے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا. ان کی قبولیت ہماری چیف منسٹر صاحب سہیل افریدی صاحب کی بھی نہیں تھی. الحمدللہ وہ چیف منسٹر بھی بنے, وہ پنجاب بھی گئے, وہ سندھ بھی گئے. انشاءاللہ وہ خان صاحب کو رہا کر بلوچستان جائیں گے سر, بلوچستان جائیں گے. دیکھیں وہ کہیں بھی جائیں, میں چاہتی ہوں اپنے گھر بھی جائیں. ابھی تو انہوں نے ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا, لیکن انشاءاللہ مجھے جو لگ رہا ہے 8 فروری کو بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. اچھا کیا ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو, یہ بتا دیجئے. دیکھیں یہ تو ابھی ٹائم سے پہلے ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. بہرحال بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. لانگ مارچ از آن دا ٹیبل اور آف دا ٹیبل؟ جی کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے. جی تو آن دا ٹیبل ہے لانگ مارچ. کہاں, اسلام آباد؟ جی بالکل, کہ با اختیار. ظاہری بات ہے کہ جہاں سے ان کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم تو
اسی شہر جائیں گے طریقے سے جو ہیں وہ کریں گے. آل رائٹ. ظاہری بات ہے. اچھا یہ تو اب اندرونی سیاست ہو گئی. کیسر شیخ صاحب, آپ چونکہ اکانومی کو لے کے کافی پریشان بھی رہتے ہیں, یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کے حوالے سے آپ لوگوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے. آرڈیننس جاری کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا آپ ویٹ نہیں کر سکتے تھے کہ پارلیمنٹ سیشن میں آئے اور آپ اس پہ کیونکہ پارلیمنٹ سیشن میں نہیں تھی, اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی تھی, تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس ہوا ہے, نوٹیفائی ہوا ہے. لیکن آج ہی کیونکہ اپوزیشن نے اس کی نشاندہی کی, پیپل پارٹی نے, تو ان کے کہنے پہ ہم نے اس کو ریکنسیڈر کرنا کا فیصلہ کیا ہے. اور آرڈیننس اب ہم لے کریں گے کہ ہم باقاعدہ جس طرح نارمل بزنس ہوتا ہے اسمبلی میں, وہ اب آرڈیننس کو واپس لے لیں گے کر کے. چلیں یہ معاملہ تو رفع دفع ہوا. شعلہ رضا صاحبہ, بالکل مختصر سا, میرے پروگرام کی کلوزنگ ہو رہی ہے. ایران کے اوپر پھر سے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, اس کے اندر پاکستان کو کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان ظاہر ہے جو پوزیشن لے گا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پاکستان میں جو ہے میں سمجھتی ہوں پورا پاکستان اور خاص طور پہ 22% کمیونٹی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے ان کی اسکول آف تھاٹ کو, ایک فالو کرتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے اس کے علاوہ بھی حساس معاملہ ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. جی میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہاں پہ اتنی جلدی ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ایکشن لے گا. چلیں وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. بہت بہت شکریہ شعلہ رضا صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسر شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آفتاب عالم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ایک طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر ہمیشہ پروٹیسٹ کے حوالے سے کلیمپ ڈاؤن ہوتا رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس کے حوالے سے ایک پوری طریقے سے جمہوریت جو ہے پاکستان کے اندر آئے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. اور دوسری طرف ہماری نظر رہے گی خطے کے اوپر, چونکہ پھر سے خطے کے اوپر جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.